السلام علیکم. میں ہوں عفت نوید. اجالوں کے سفیر گوہر تاج صاحبہ کی لکھی ہوئی یہ کتاب. آج اس میں سے میں ایک عزم و ہمت کی دیوی، ایک باحوصلہ خاتون مسز سمرین رضا سے ہونے والی گفتگو جو گوہر تاج صاحبہ نے کی، وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گی. گوہر تاج لکھتی ہیں، پچھلے دنوں میری گفتگو سمرین رضا سے ہوئی کہ جس کے بعد مجھے مشہور روحانی لیڈر ولائے لاما کے قول کی صداقت پر یقین کامل ہوا. محبت اور ہمدردی ضروریات ہیں، عیاشی نہیں. ان کے بغیر انسانیت زندہ رہ نہیں سکتی. انسان دوست سمرین کا تعلق پاکستان سے ہے. وہ 12 سال قبل شادی کر کے لندن منتقل ہوئیں. ان کے میاں کمپیوٹر کے شعبے سے وابستہ ایک اہم عہدے پر فائز تھے. شادی کے بعد 3 بچوں کی ماں بنی. 8 سال قبل ان کے شوہر جبران رضا کو برین ہیمریج ہوا. اس طرح وہ گزشتہ 8 سال سے نہ صرف اپنے معصوم بچوں کی نگہداشت کر رہی ہیں بلکہ شوہر کی دیکھ بھال میں بھی ہمتن مصروف ہیں. ان کے شوہر مکمل طور پر معذور ہیں اور روزمرہ کے امور کی انجام دہی سے قاصر. بحیثیت ماں اور بطور بیوی سمرین نے جس حوصلہ مندی اور ثابت قدمی سے اپنا کردار ادا کیا ہے وہ قابل ستائش ہے. آسکر وائلڈ نے کہا تھا، اپنے دل میں محبت رکھو کہ اس کے بغیر زندگی سورج سے آری باغ کی مانند ہے کہ جس میں پھول مرجھا جاتے ہیں. سمرین رضا نے اپنے شوہر کی معذوری کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ میرے شوہر کو ہائی بلڈ پریشر کی شکایت تھی، دوائیاں کھاتے تھے، پھر بعد میں یہ کہہ کر چھوڑ دیں کہ طبیعت ٹھیک ہے، دوا کی ضرورت نہیں. وہ باقاعدگی سے بلڈ پریشر بھی چیک نہیں کرتے تھے. اسی طرح وہ صحت کے معاملے میں بھی لاپرواہی برتتے تھے. برین ہیمریج ہونے سے 2 ماہ پہلے سے دوائیاں نہیں لے رہے تھے. وہ ایک کمپیوٹر کی فرم میں ایک ذمہ دار عہدے پر فائز تھے اور پھر کمیونٹی کے بہت مصروف رکن، ہر کام میں آگے. شاید کام کا دباؤ تھا. اپنے شوہر کا تعلیمی پس منظر بیان کرتے ہوئے سمرین نے بتایا کہ انہوں نے پاکستان اور پھر یہاں سے کمپیوٹر سائنسز میں مزید تعلیم حاصل کی اور میں نے BSc کے بعد ایک لیب میں کام کیا. برین ہیمریج کہاں ہوا، گھر میں یا باہر؟ اس سوال کے جواب میں سمرین نے کہا کہ یہ کسی تقریب میں گئے ہوئے تھے. میں خواتین کی طرف بچوں کے ساتھ تھی اور یہ مردانے میں. برین ہیمریج ہوا تو یہ زمین پر گر پڑے، ناک سے خون بہنے لگا، الٹیاں ہوئیں اور دورے پڑنے لگے. ہسپتال میں CT اسکین سے پتہ چلا کہ دماغ میں بلیڈنگ ہوئی تھی، خون بہہ رہا ہے اور یہ شدید حملہ دماغ کے سیدھے اور سامنے کے حصے پہ ہوا تھا. اس وقت ان کے بچنے کے امکانات محض 1% تھے. 3 ماہ ICU میں رہے. اسی دوران ان کی سرجری ہوئی اور سرجری کے بعد انفیکشن کے نتیجے میں مزید پیچیدگیاں ہوئیں. صحت بہت سست رفتاری سے بہتر ہوئی. 1 سال تک ہسپتال میں رہے. اس وقت ان کی عمر 45 سال تھی. جب ان کی طبیعت خراب ہوئی تو اس وقت میرا یہ حال تھا کہ مجھے گاڑی میں گیس ڈلوانا بھی نہیں آتا تھا. ضرورت بھر گاڑی چلا لیتی تھی. میرے بہت کم وقفے سے 3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے. ساتھ میں ساس بھی رہتی تھی، لہٰذا گھر سنبھالنے کی مکمل ذمہ داری میری ہی تھی، جبکہ باہر اور آمدنی کی میرے شوہر کی. ہم دونوں کا تعلق ایسے ہی گھرانوں سے ہے جہاں ذمہ داریاں روایتی طور پر بٹی ہوتی ہیں. میرے شوہر نے یہ پسند نہیں کیا کہ میں باہر جا کر نوکری کروں، نہ ہی آگے تعلیم حاصل کروں. میں نے بھی ان کی مرضی کے خلاف کام نہیں کیا، نہ ہی دوسرے کاموں میں دخل دیا کہ ان کی آمدنی کا پتہ کروں یا کوئی مداخلت کروں.
اس طرح کی ہنگامی صورتحال سے نبٹنے کے لیے میں بالکل تیار نہ تھی، لیکن اس وقت میری کمیونٹی نے بہت مدد کی۔ بینک میں اکاؤنٹ کھلوایا، ان کے بھائی بھی آئے کچھ وقت کے لیے، لیکن یہ عارضی سہارا تھا۔ ہمارا گھر بھی واپس لے لیا گیا اور گاڑی بھی لے لی گئی۔ کی بیماری کے زمانے میں ان کے آفس سے ہیومن ریسورس کا عملہ آیا اور انہوں نے ان کی 1 سال کی چھٹی منظور کر لی۔ اس وقت مجھے یہ پتہ چلا کہ نوکری کے دوران انہوں نے کچھ مالی منصوبے بھی لیے ہوئے تھے جو بعد میں ہمارا مالی سہارا بنے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ایک تو گاڑی چلی گئی اور بعد میں ہمیں مکان چھوڑ کر کرائے پر مکان بھی لینا تھا۔ شروع میں تو مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے یہ سب ایک خواب ہے اور جب میں اٹھوں گی تو ہر چیز نارمل لگے گی، لیکن حقیقت ایسی نہیں تھی۔ کافی عرصے تک ان کی حالت خراب رہی، لہٰذا 1 سال کا عرصہ اسپتال اور پھر 1.5 سال ریہیب یا نرسنگ ہوم میں رہے۔ میں نے خاص کر ایسے اپارٹمنٹ کی تلاش کی جو معذوروں کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا گیا ہو، لیکن ہماری آمدنی کے رینج میں ایسا مکان ہمیں بہت مشکل سے ملا کہ جو ایک لیول سطح پر ہو، اس کے 2 اندر آنے کے کشادہ دروازے تاکہ وہیل چیئر نکل سکے، اور پھر مکاندار کی اجازت سے باتھ روم کو بھی ان کی ضرورت کے مطابق رد و بدل کیا، کیونکہ یہ اب وہیل چیئر پر ہی شاور لیتے ہیں، یہ سارا وقت بستر پر ہوتے ہیں۔ سوال کیا گیا کہ ایک مرد کا جسمانی بوجھ اور نگہداشت آسان تو نہیں رہی ہوگی۔ سمرین نے جواب دیا کہ ایک مددگار صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک کے لیے آتی ہیں، یہ ایک فرد کا کام نہیں ہے، لہٰذا میں برابر سے ان کی مدد کرتی ہوں، نہلانا، دھلانا، کپڑے بدلوانا وغیرہ۔ سمرین نے بتایا کہ ان کے شوہر کے دماغ کا فرنٹل اور سیدھا حصہ اثر انداز ہوا ہے، جو سوچنے، سمجھنے اور محسوسات اور جذبات سے تعلق رکھتا ہے، لہٰذا وہ بات تو کر سکتے ہیں لیکن اتنی واضح طور پر نہیں۔ جھنجھلاہٹ اور فرسٹریشن میں بلا ضرورت چیختے ہیں۔ کیا بولنا ہے اور کن جملوں پر کنٹرول کرنا ہے ان کے اختیار میں نہیں رہتا، لہٰذا زبان سے کبھی گالیاں اور کبھی غلط جملے نکلتے ہیں۔ کبھی غصے میں ہاتھ بھی اٹھ جاتا ہے۔ غصہ، ڈپریشن اور بے بسی میں اکثر کہتے ہیں، میرے ساتھ کیوں ہوا ہے یہ، میں نے کیا کیا؟ کبھی کوئی سلام بھی کرے تو غصے میں آ جاتے ہیں۔ ان کی اس کیفیت کو کنٹرول کرنے کے لیے دوا دی گئی، مگر اس کے مضر اثرات کی وجہ سے بند کرنی پڑی۔ قریبی یادداشت پر بھی اثر پڑا ہے، اکثر بھول جاتے ہیں لیکن پرانی باتیں یاد ہیں۔ باقاعدگی سے نیورولوجسٹ، سائیکٹرسٹ اور PMNR کے پاس جاتے ہیں۔ ان کی اس نفسیاتی کیفیت کا میری صحت پر بھی اثر پڑا۔ بلڈ پریشر کی زیادتی کی وجہ سے میرے سر میں درد رہنے لگا تھا۔ اس کی دوا کے علاوہ اعصاب کے سکون کی بھی دوا لی، تب طبیعت بہتر ہوئی۔ بچوں پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں سمرین نے بتایا کہ بچوں کی عمریں بڑھ رہی ہیں اور ساتھ ہی ہر قسم کی ضروریات بھی۔ اچھی بات یہ ہے کہ بچوں کا باپ سے انٹریکشن ہے، وہ گھر آتے ہیں تو اسکول کی ساری باتیں بتاتے ہیں۔ اگر کبھی میاں کی طبیعت اچھی نہیں ہوتی تو چیختے ہیں تو میں بچوں کو کمرے میں نہیں آنے دیتی، چونکہ باپ بستر میں ہی رہتے ہیں، لہٰذا وہ بچوں کے ساتھ اس طرح نہیں کھیل سکتے۔ بچے اکثر پوچھتے ہیں کہ بابا کب ٹھیک ہوں گے؟ میں ان کو جس طرح سمجھا سکتی ہوں سمجھاتی ہوں، ہر وہ چیز کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ جیسے اگر ان کے والد صحت مند ہوتے تو کرتے، سارے سپورٹس اور ایکٹیویٹیز کے جو میرے بس میں ہیں، تاکہ بچوں میں کسی قسم کا بھی احساس محرومی پیدا نہ ہو۔ سمرین نے بتایا کہ وہ والدہ سے اسکائپ پر باتیں کرتی ہیں۔ سمرین رضا سے ان کی خواہشات اور ضروریات کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میرا دل بھی چاہتا ہے کہ میں ان کے ساتھ ٹہلنے جاؤں، باتیں کروں، کبھی فیملی ٹرپ پہ جاؤں، لیکن پھر شوہر کی آنکھوں میں بے بسی دیکھتی ہوں۔ اکثر میں نے ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ انہیں بھی اس کا احساس ہے، وہ بے بس ہیں، اس کا اظہار نہیں کر سکتے۔ پھر کچھ لوگ مجھے دوسری شادی کا بھی مشورہ دیتے ہیں، لیکن میں سوچتی ہوں کہ سارے واقعے میں میرے شوہر کا کیا دوش؟
میں اپنے بچوں کو اور ان کو کس بات کی سزا دوں؟ اگر میں نے دوسری شادی کا قدم اٹھایا تو میرے بچے رول جائیں گے۔ وہ بہت حساس عمروں میں ہیں، میرے لیے ایک شادی کا تجربہ ہی کافی ہے۔ ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کی زندگی میں اس واقعے سے پہلے اور آج تک کتنا فرق آیا؟ سمرین نے جواب دیا، زمین و آسمان کا۔ جب یہ صحت مند تھے تو میں صرف گھر میں رہتی، گھر کی ضروریات کا خیال رکھتی، سلائی کڑھائی کرتی۔ آج میں اندر اور باہر ساری ذمہ داریاں پوری کر رہی ہوں۔ زندگی مسلسل حرکت میں اور بہت مصروف ہے۔ خود اپنے متعلق سوچنے کا وقت ہی نہیں ملتا، اور اس وقت جو لوگ میرے دائرے میں ہیں ان کے مقابلے میں مجھے اپنی ضرورت بہت چھوٹی لگتی ہے۔